3000 سال پرانی اولی گرکی اور ہمارا طرز حکمرانی۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 30 ستمبر 2020۔ پاکستان میں اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں کئی اختلاف سہی، لیکن یہ اتفاق بڑھتا جا رہا ہے کہ جمہوریت ہی ملک کا شاندار پہناوا ہے۔ دل میں اقتدار کی قیامت خیز تڑپ لیے کچھ ایسی جماعتیں بھی ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کی جگہ اگر سلیکشن نہ ہوتی تو وہ اپنی حسرتوں پر آنسو بہا کر سوتی ہی رہتیں۔ تاہم سلیکٹروں کے احسان تلے دبی یہ جماعتیں بھی جمہوریت کے خلاف سرعام گناہ سے ڈرتی ہیں۔ اگر کوئی بڈھا بانکا جمہوریت کے برعکس غیر جمہوری عناصر کی آمد کی اشارتاً بات بھی کر دے تو اسے بھی جمہوری اینکروں کے پریشر کے باعث اپنے الفاظ کی دوبارہ تشریح کر کے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ اپنے آپ کو جمہوری دیوتا ثابت کرنے کے لیے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں اتنی چوکنا ہیں کہ کوئی چوہا بھی خشک پتوں سے گزرے تو انہیں جمہوریت کے خلاف بہت بڑی سازش کی بو آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد بیانات، ٹاک شوز اور کالموں کا ایسا ٹڈی دل پھیل جاتا ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کو جمہوریت کا احترام کرنے کی دھمکی آمیز نصیحتیں ہوتی ہیں۔ جمہوریت کے فلسفے پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر فکر ضرور ہے کہ کیا جمہوریت صرف دوسروں کو دکھانے کا آئینہ ہے یا اپنی شکل دیکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے کئی سیاسی لوگوں اور کئی میڈیا پرسنز میں جمہوری فیشن کا یہ نیا اسٹائل بہت پاپولر ہو رہا ہے کہ دوسروں کو جمہوریت سے محبت کرنے کی نصیحتیں کی جائیں، لیکن یہی سیاسی لوگ اور یہی میڈیا پرسنز خود حقیقی جمہوریت پر چلنا اپنے غرور کی توہین سمجھتے ہیں۔ ان میں خود تو تنقید یا اختلاف رائے برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ دوسروں کو تنقید اور اختلاف رائے برداشت کرنے کا سبق دن رات پڑھاتے رہتے ہیں۔ جمہوریت میں سیاستدان عوام سے براہ راست رابطہ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اکثر سیاسی لیڈر اپنی پارٹی کے مخصوص گروہ کے علاوہ اپنی پارٹی کے عام رہنماؤں سے بھی رابطہ نہیں رکھتے۔ جمہوریت کے نام پر اپنا دھندا چلانے والوں کو دیکھ کر سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا جمہوریت کا مطلب عوام کو برابری کی سطح پر لانے کے لیے قوانین بنانا اور تجویز کرنا ہے، یا صرف اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کا نام جمہوریت ہے؟ تقریباً 3000 سال پہلے یونان کے پرانے ایتھنز میں حکمرانی کا ایک طریقہ رائج تھا جسے اولی گرکی کہا جاتا تھا۔ اس نظام حکومت کے تحت حکمرانی کی طاقت ایک مخصوص گروہ کے پاس ہوتی تھی۔ یہ لوگ دولت، خاندانی مرتبے، تعلیم، کاروباری تعلقات اور فوج پر کنٹرول رکھنے کے باعث عام لوگوں کے مقابلے میں امتیازی برتری رکھتے تھے۔ ایسی ریاستیں ہمیشہ مخصوص خاندانوں کے کنٹرول میں ہی رہتی تھیں، جو عموماً اپنی حکمرانی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتے تھے۔ ساری ہسٹری میں اولی گرکی کی طرز حکومت والے حکمران ہیبت ناک حکمرانوں کے حوالے سے یاد کیے جاتے ہیں۔ وہ اپنی حکمرانی کو زندہ رکھنے کے لیے عام لوگوں کو پسماندہ رکھتے اور انہیں زبردستی اپنا فرما بردار بناتے۔ ارسطو نے پہلی مرتبہ اولی گرکی کی طرز حکومت کو طاقتوروں کی حکومت کہا۔ اولی گرکی کے حکمرانوں کی خوفناکی کو دنیا پر واضح کرنے کے لیے بہت سے ناول بھی تحریر کیے گئے، جن میں جارج آرویل کا 1984 کے عنوان سے ناول، جیک لندن کا ناول دی آئرن ہیل، اورسن اسکاٹ کارڈ کا ناول دی انڈر کوئنٹڈ اور رابرٹ جارڈن کا ناول دی ویل آف ٹائم وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اولی گرکی کی ہلاکتوں کو منظر کشی میں لانے کے لیے امریکن ناولسٹ سوزین کولنز کے 3 ایڈونچر ناولز پر مبنی فلم سیریز دی ہنگر گیمز بھی بنائی گئی، جس میں حکمرانوں کے ظلم کو دیکھ کر مہذب دنیا نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جب ایک انسان کے ہاتھوں دوسرے انسان پر ظلم کو غلط سمجھا جانے لگا تو مہذب دنیا کی شروعات ہوئی۔ اسی وقت یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ طرز حکمرانی میں بھی کسی انسان یا گروہ کو اپنے جیسے انسانوں پر زبردستی حکومت کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اگر ہم پاکستانی سیاست کے طور طریقوں اور پرانے ایتھنز کے حکمرانوں کے طرز حکومت یعنی اولی گرکی کا موازنہ کریں تو کچھ نہ کچھ مماثلت ضرور ہے۔ اس وقت بھی حکمرانی کی طاقت ایک مخصوص گروہ کے پاس تھی، ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے۔ اس وقت بھی وہ لوگ طاقت، مرتبے اور اپنے نظم و نسق کے باعث عام لوگوں کے مقابلے میں امتیازی برتری رکھتے تھے، ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے۔ اس وقت بھی ریاستیں ہمیشہ مخصوص گروہ کے کنٹرول میں ہی رہتی تھیں، جو عموماً اپنی حکمرانی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی حکمرانی کو زندہ رکھنے کے لیے عام لوگوں کو پسماندہ رکھتے اور انہیں زبردستی اپنا فرما بردار بناتے تھے، ہمارے ہاں آج بھی یہی ہے۔ اولی گرکی سے ملتے جلتے ہونے کے باوجود بھی ہمارے حکمران جمہوری ہونے کا ڈھول بجاتے ہیں اور دوسروں کو جمہوری بننے کا درس دیتے ہیں۔
کیا ہم ہسٹری کا آئینہ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے آج کے حکمران 3000 سال پرانے اولی گرکی کے حکمرانوں سے مختلف ہیں؟ شکریہ، دی اینڈ۔